کسی بھی دعا کے کتنے نتیجے ہوتے ہیں؟ تین۔ ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دعا کی 1 کروڑ دے دے، فلاں پلاٹ دے دے، فلاں گاڑی دے دے، فلاں بنگلہ دے دے، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہ دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بڑا اعلیٰ افضل، اور آپ سمجھتے ہیں اس دعا ہی کا نتیجہ ہی صرف یہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم تر نتیجہ ہے۔ پھر بندے نے دعا کی اللہ 10 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، فلاں پلاٹ دے، اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا، پلاٹ نہ دیا، لیکن کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا اس کی ٹانگ کو لے لیا جائے گا، اتنے بج کر اتنے منٹ اس کی آنکھ ضائع کر دی جائے گی، مفہوماً سمجھا رہا ہوں، اتنے بج کے اتنی منٹ اس کا گردہ نکارہ کر دیا جائے گا۔ اس بندے نے مانگا تو 10 لاکھ ہے، اللہ نے وہ نہ دیا، فرشتہ آنکھ لینے آیا ہے، ٹانگ لینے آیا ہے، گردے کو تلف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دیگر جو فرشتے ان امور کے اوپر ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، رک جا، اس نے دعا کی تھی، 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے وہ عطا نہیں کیا، تو اللہ تو بڑا کریم ہے، جواد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ کلی طور میں مسترد کر دے؟ ٹھیک ہے 10 لاکھ نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں جو آنکھ لینی تھی یا ٹانگ لینی تھی یا گردہ تلف کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جاری رکھ دیا ہے۔ اب آپ بتائیے ایمانداری سے، 10 لاکھ اچھا ہے کہ آنکھ اچھی ہے؟ 10 لاکھ اچھا ہے کہ گردہ اچھا ہے؟ 10 لاکھ اچھا ہے کہ ٹانگ اچھی ہے؟ اور یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور اللہ کے نزدیک پہلے نتیجے سے بہتر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا ایک تیسرا نتیجہ بھی ہے، جو آپ لوگوں کی اس دنیا کی زندگی میں تو بڑا ہلکا آپ کو لگ رہا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ نہ 10 لاکھ عطا کیا، نہ آنے والا حادثہ ٹالا، لیکن اس دن جس دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ دن آنے والا ہے، مرتے ساتھ آپ کی آنکھیں کھل جانی ہیں، اس دنیا میں قدم رکھ دینا ہے، تو پھر پچھتاوے اور پھر تمنائیں اور آرزوؤں کا ایک نیا جہان انسان کا آباد ہو جانا۔ انسان سوچتا ہے مر کے سکون پا جائے گا، مرنے کے بعد وہی سکون پائے گا جو یہاں سے سکون لے کے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیامت کے دن یہ جو قبول نہ کی گئی دعائیں آپ کے نزدیک ہوں گی، اور اللہ کے ہاں تو وہ قبول ہو چکی، وہ نیکیوں کے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ تو اس وقت ہر بندہ مومن ایک ہی خواہش کرے گا، ایک خواہش، آج کی دنیا کی خواہش سوچ لیجئے اور اس دن کی خواہش دیکھ لیجئے، اے اللہ اگر ہمیں پتا ہوتا آپ سے مانگنا اتنی بڑی عبادت ہے اور آپ مانگنے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، تو اے اللہ کاش آپ زندگی میں ہماری ایک بھی دعا کو قبول نہ کرتے، آج کے لیے ذخیرہ کر لے۔